من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ ناظرین کرام، آج ہم آیت اللہ سیستانی کی ویب سائٹ پر شادی سے متعلق جو سوالات موجود ہیں انہیں ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ کچھ سوالات وہ ہیں جو شادی اور استخارے سے متعلق ہیں۔ پہلے انشاءاللہ ان سوالات کو ہم دیکھتے ہیں۔ استخارہ یقیناً ہمارے یہاں پر ایک مرسوم طریقہ ہے کہ تسبیح سے نکالا جاتا ہے، مولانا سے کہا جاتا ہے قرآن کریم سے استخارہ نکال دیجئے، یا کوئی دعا پڑھی جاتی ہے، نماز پڑھی جاتی ہے اور پھر استخارہ طلب کیا جاتا ہے۔ یقیناً یہ بھی استخارے کا طریقہ ہے، لیکن استخارے کے لغوی معنی کیا ہے؟ استخارے کا لغوی معنی یہ ہے کہ خدا سے طلب خیر کرنا، یعنی خدا سے خیر کی دعا کرنا۔ اور خیر کی دعا کرنے کے لیے آپ اپنی مادری زبان میں کر سکتے ہیں، عربی زبان میں کر سکتے ہیں، نماز کی حالت میں کر سکتے ہیں، سجدے کی حالت میں کر سکتے ہیں، قرآن مجید کھول کر سکتے ہیں، لیکن خود دعا مانگنا یہ ایک استخارہ ہے۔ اور دعا کے علاوہ جو ہمارے یہاں استخارہ ایک خاص اصطلاح اور ایک خاص ٹرم کے اندر استعمال ہوتا ہے کہ مولانا سے استخارہ کروا دیجئے، اس حوالے سے بھی کچھ سوالات آئے ہیں۔ میں پہلے کچھ مختصر سی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں، اگر استخارہ ایسی چیز ہے کہ جس میں ہم نے پورا ریلائی کرنا ہے اور خدا نے ہمیں گویا یہ حکم دے دیا ہے کہ تم اپنے ہر عمل سے پہلے استخارہ کرو، یعنی مجھ سے مشورہ کرو اور میری رائے اس کے اندر معلوم کرو، تو پھر تو ہر قدم اٹھانے سے پہلے معصومین بھی یہی کام کر رہے ہوتے، انبیاء کرام بھی یہ کام کر رہے ہوتے کہ سب سے پہلے استخارہ نکالتے پھر کوئی کام انجام دیتے۔ لیکن ہمیں کسی بھی معصوم کی سیرت میں یا انبیاء کرام کی سیرت میں اتنے تواتر کے ساتھ استخارہ نظر نہیں آتا۔ بہت کم چند گنے چنے مقامات ہیں کہ جہاں پر انہوں نے استخارہ کیا ہے، یا روایات یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے استخارہ نکالا ہے یا کسی کو تعلیم فرمایا ہے۔ البتہ ان روایات کے بارے میں گفتگو ہے اور محققین کے دو گروہ موجود ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، وہاں پر بھی استخارے سے مراد خدا کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے، اور بعض محققین یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہاں پر استخارے سے مراد وہی استخارہ ہے کہ جو آج ہمارے درمیان مرسوم ہے کہ خدا سے رائے طلب کرنا۔ البتہ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر خدا سے رائے طلب بھی کرنا ہے تو خدا نے قرآن مجید میں اس قدر تواتر کے ساتھ اپنی عقل استعمال کرنے کا حکم دیا ہے، اس قدر تحقیق کرنے کا حکم دیا ہے، اس قدر معاملات کی جستجو کرنے کا حکم دیا ہے کہ ہر عمل سے پہلے، یہاں تک کہ شادی سے پہلے بھی انسان کو پہلے اپنی عقل اور منطق استعمال کرنی چاہیے کہ کیا یہ رشتہ اچھا ہے میری بیٹی کے لیے، میرے بیٹے کے لیے، یا یہ رشتہ ویسے ہی نامناسب ہے، یا یہ رشتہ اتنا اچھا ہے، اتنا مناسب ہے، اتنا بہترین رشتہ آ گیا ہے کہ پھر مجھے استخارے کی ضرورت نہیں ہے۔ خود پروردگار نے حکم یہ دیا ہے کہ تم اگر اپنی عقل سے کسی نتیجے پر پہنچے ہو تو اس کے مطابق عمل کرو۔ لہٰذا آیت اللہ ثانی فرماتے ہیں کہ ان روایات کے اندر بھی بتانا ہمیں یہ چاہے کہ پہلے ہم اپنی عقل و منطق استعمال کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے اطراف کے لوگوں سے مشورہ طلب کریں، اپنے بڑے بزرگوں سے مشورہ طلب کریں، اور اسی طریقے سے جو اس رشتے سے متعلق افراد ہیں کہ وہ کہاں پر کام کرتے ہیں، تو ان کے اطراف میں جو دکاندار موجود ہیں، ان کی گیدرنگ کے اندر جو افراد موجود ہیں، ان کے دوست احباب ہیں، اگر کہیں سے کوئی اطلاع ملتی ہے تو وہاں سے ہم معلومات حاصل کریں۔ اور یاد رکھیے گا کہ معلومات حاصل کرنا یہ بھی ایک اچھا عمل ہے، اور معلومات فراہم کرنا یہ بھی ایک اچھا عمل ہے۔ یعنی اگر ہم سے کسی نے نہیں بھی معلوم کیا ہے تب بھی ہم ان کے بارے میں صحیح گائیڈنس دے رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اور اگر انہوں نے ہم سے گائیڈنس مانگی ہے تو ایسی صورت میں حتیٰ روایات کے اندر آیا ہے کہ اگر لڑکے یا لڑکی کے بارے میں صحیح معلومات دی جاتی ہے اور وہ معلومات ایسی ہے کہ جو ان کے بارے میں چونکہ بہرحال صحیح معلومات دینی ہے تو انہوں نے جو غلط کام کیے ہیں وہ بھی بتانے پڑیں گے، تو اگر کوئی ان کے غلط کاموں کے بارے میں بتا رہا ہے تو یہ غیبت میں بھی شمار نہیں ہوتا، کیونکہ یہ جب مشورہ طلب کیا جاتا ہے بالخصوص نکاح اور شادی کے سلسلے میں تو بالکل صحیح رپورٹنگ کرنا یہ انسان کی ذمہ داری ہے۔ البتہ جان بوجھ کر ایسی چیزوں کو ابھارنا اور ایسی چیزوں کی ٹو کے اندر رہنا کہ رشتہ اس کا ہونے ہی نہ پائے، یہ بھی نامناسب ہے۔ اس طرح سے چیزوں کو بتایا جائے، بیان کیا جائے کہ سامنے والا یہ حق تک پہنچنے کی کوشش کرے کہ ہاں یہ معاملات کچھ پہلے ہو چکے ہیں لیکن اب انشاءاللہ ایسے معاملات نہیں ہوں گے، لیکن بہرحال آپ سوچ سمجھ کے قدم اٹھائیے گا۔ اس طرح سے مشورہ دیا جائے کہ جو بھلائی کے ساتھ ہو۔ تو سب سے پہلا کام یہ ہے استخارے کے اندر کہ اپنی عقل و منطق استعمال کریں، اس کے بعد مشورہ طلب کریں، اور پھر اگر کسی بھی نتیجے تک نہ پہنچ سکے اور انسان شک و پنج کے اندر مبتلا ہو اور شک و تردید کے اندر مبتلا ہو تو ایسی صورت میں پھر استخارہ نکالا جائے۔ اور استخارہ نکالنے کے اندر بھی رجائے مطلوبیت کی نیت کے ساتھ استخارہ نکالیں، لیکن استخارے میں جو چیز آئی ہے وہ بھی قرآن مجید کی آیت کی طرح نہیں ہے کہ اس کے خلاف عمل نہیں ہو سکتا، بلکہ قرآن مجید کی بھی جب آیت نکلتی ہے تو مولانا صاحب
اس آیت کے مطابق اپنی رائے دیتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان کی رائے ٹھیک نہ ہو سکتا ہے کہ ان کی سمجھ اور ان کی تفسیر اور انہوں نے جو تشریح بیان کی ہے وہ ٹھیک نہ ہو. لہٰذا اگر کوئی آیت نکلی ہے یا تسبیح کے ذریعے ہم کسی نتیجے تک پہنچے ہیں تو ضروری نہیں ہے, ہم پر واجب نہیں ہو جاتا نماز کی طرح کہ ہم استخارے پر عمل کریں. البتہ بہتر یہی ہے کہ جب ایک مرتبہ آپ نے استخارہ نکالا ہے تو پھر اس کے مطابق عمل بھی کریں. یا بعض دفعہ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ ایک اچھا رشتہ آیا تھا لیکن استخارہ دیکھا گیا, بعد میں پتہ چلا کہ استخارہ برا آیا. انہوں نے کہا کہ نہیں, اب ہم ان مولانا سے نہیں کسی اور مولانا سے استخارہ کروائیں گے. دوبارہ مولانا سے استخارہ کروائے, پھر برا استخارہ آیا, کسی اور مولانا سے استخارہ کروائے. تو گویا وہ چار یہ رہیں کہ استخارہ کسی طریقے سے اچھا آ جائے, کیونکہ رشتہ اتنا اچھا ہے کہ ہمیں کسی طریقے سے یہ استخارہ اچھا چاہیے. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنی مرضی کو پہلے ہی سے بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر ہمیں استخارہ اپنے مطلب کا چاہیے, بلکہ استخارہ جیسا آئے پھر اس کے مطابق عمل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اب آتی ہوں سوالات کی طرف کہ جو آیت اللہ سستانی سے پوچھے گا اور ویب سائٹ پر موجود ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ کیا شادی کے لیے استخارے کی ضرورت ہے؟ تو وہی جواب دیا آیت اللہ نے کہ استخارہ عام طور پر شک اور فیصلہ نہ کر پانے کی صورت میں کیا جاتا ہے, وہ بھی مشورت کے بعد, یعنی مشورہ حاصل کرنے کے بعد استخارے کا مرحلہ ہے. ورنہ اگر انسان اپنی تحقیق اور مشورے تک کسی نتیجے پر پہنچ جاتا ہے تو اسی کے مطابق ہی عمل کریں, استخارہ کرنا ضروری نہیں ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر استخارہ اچھا آئے تو کیا اس کے مطابق عمل کرنا واجب ہے؟ کیا اس کے برخلاف عمل کرنا جائز ہے یا اس کے برخلاف عمل کرنا جائز ہے؟ تو آیت اللہ السلام فرماتے ہیں کہ جنہیں واجب نہیں ہے, جائز ہے, آپ استخارے کے مطابق عمل کریں, اور بہتر یہی کہ جب استخارہ جیسے آیا ہے اس کے مطابق عمل کیا جائے. ایک اور سوال یہ ہے کہ آج کل جس طرح سے استخارہ رائج ہے, کیا وہ شرعاً صحیح ہے؟ کیا اس کو دہرانے میں کوئی حرج ہے؟ اور اگر صدقے کے ساتھ ایسا کیا جائے تاکہ اپنی مرضی کے مطابق استخارہ آ جائے تو کیسا ہے؟ ایک بہت اہم سوال ہے. جواب انہوں نے دیا کہ استخارہ کچھ سمجھ میں نہ آنے اور فیصلہ نہ کر پانے کی صورت میں رجا کے قصد سے کیا جاتا ہے. دیکھیے کہ دوبارہ سے انہوں نے وہ بات ریپیٹ کی ہے کہ اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے تو پھر استخارہ کیا جائے, ورنہ استخارے کی ضرورت نہیں ہے, وہ بھی فکر اور مشورت کے بعد استخارہ کیا جائے. لہٰذا اس صورت میں تکرار صحیح نہیں ہے, مگر یہ کہ استخارے کا موضوع بدل جائے. یعنی پہلے جو رشتہ آیا تھا وہ اور تھا, اس کے لیے استخارہ کیا گیا تھا, اب جب استخارہ کیا جا رہا ہے وہ کسی اور کا رشتہ ہے. یا پہلے وہ جو شخص تھا اس کے بارے میں جو معلومات ملی تھی وہ ہمارے نزدیک صحیح معلومات نہیں تھی, اب صحیح معلومات ہونے کے بعد اور بھی اس کے اندر کچھ تبدیلی آئی ہے. مثال کے طور پر اب اس کی نوکری لگ چکی ہے, اب ہم دوبارہ سے استخارہ کرنا چاہتے ہیں تو موضوع اب بدل گیا ہے, لہٰذا استخارہ کیا جا سکتا ہے. یا یہ کہ صدقہ نکال دیا جائے, چونکہ صدقہ آفات کو ٹال دیتا ہے, تقدیر کو بدل دیتا ہے, تو صدقہ نکال کر بھی دوبارہ اسی شخص کے بارے میں, اسی رشتے کے بارے میں استخارہ کیا جا سکتا ہے. ایک اور سوال, اور ایک اہم سوال ہے جو معاشرے کے اندر ایک المیہ بن چکا ہے. سوال 3 بہنوں کا ہے. وہ یہ ہے کہ کہتی ہیں کہ ہم 25, 27 اور 29 سال کی بہنیں ہیں. جب بھی ہمارا کوئی رشتہ آتا ہے تو ہمارے والد استخارہ کرتے ہیں اور زیادہ تر استخارے کا نتیجہ اچھا نہیں نکلتا, جس کے سبب ہماری شادی تعطل کا شکار ہے. سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح بار بار استخارہ کرنا مناسب عمل ہے؟ جواب آغا سستانی کا یہ ہے کہ والد کے لیے مناسب یہ ہے کہ بیٹی کی شادی کے لیے جب کوئی شرعی اور عرفی لحاظ سے اس کا ہم پلہ یا کف خاصگاری کے لیے آ جائے تو استخارہ نہ کرے استخارہ. اگر کوئی ایسا اتنا اچھا رشتہ آ گیا ہے کہ شرعی لحاظ سے بھی ان کا کف ہے, یعنی مومن ہے, دیندار ہے, اور عرفی اعتبار سے بھی آپ کے ہم پلہ ہے, اس کا سوشل اسٹیٹس, اس کا فائنینشیل اسٹیٹس آپ کی طرح کا ہے, تو پھر ایسی صورت میں استخارہ نہ کرنا یہ مناسب ہے, کیونکہ جب کف آ چکا ہے تو کف آنے کے بعد ہی رشتہ کر لیا جائے. سوائے یہ کہ بیٹی اس رشتے کو پسند نہ کرے اور بیٹی مطالبہ کرے تو وہ الگ بات ہے, کیونکہ استخارے کا مورد تو یہ ہے کہ جب انسان پہلے کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے کا شرعاً اختیار رکھتا ہو, پھر اس میں تدبر اور مشورہ کے بعد بھی کسی نتیجے پر نہ پہنچ رہا ہو تو پھر استخارہ کر سکتا ہے. لیکن جب بیٹی ہی اگر کسی رشتے کو قبول کر رہی ہے, بیٹی کسی رشتے کو رد کرنا چاہتی ہے, تو پھر وہ استخارے کا مورد باقی نہیں رہتا. پھر آگے ہی بھی عجیب بات لکھتے ہیں, فرماتے ہیں کہ بیٹی کے لیے شرعی اور عرفی طور سے مناسب رشتہ ملنے کے بعد بلا سبب یا محض استخارے کو بہانہ بنا کر والد منع کرتا رہے تو ان کی ولایت بھی ساقط ہو جاتی ہے, کیونکہ لڑکی کے لیے ضروری ہے کہ باپ چونکہ ولی ہے, ان کی ولایت ہے, اس لیے ان سے اجازت لے کر شادی کرے. لیکن اگر باپ بار بار تعطل کرتا رہتا ہے, چاہے وہ کسی بھی بہانے سے ہو, اور اس طرح سے ان کے جو ہم پلہ رشتے ہیں وہ ان کے ہاتھوں سے جا رہے ہیں, تو یہ بالکل بھی مناسب عمل نہیں ہے, اور اس طرح سے باپ کی ولایت ساقط بھی ہو سکتی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ